میرے بھائیوں، آپ کے ہاتھ میں پرچم نبوی ہے اور اس پرچم کو جھکنے نہیں دینا۔ ہاتھ کٹ جائیں، سینے چھلنی ہو جائیں، اس پرچم کو بلند رکھنا ہے۔ یہ ہم پر اور آپ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہے۔ اس کو سربلند رکھنا ہے، تحریک جاری رکھنی ہے، اور اس پرچم کے تلے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اور آج جو عوامی اسمبلی یہاں ہے، عوام زیادہ ہو گئے ہیں، میدان تنگ نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان کی سرزمین سے اب یہ تحریک اٹھی ہے، یہ تحریک بڑھے گی، کراچی تک جائے گی، خیبر پختونخوا تک جائے گی، پنجاب تک جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز پورے ملک کو اٹھائیں گے اور ان جعلی حکمرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ حکومت کرنا ان کا حق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں پہلے تو کہا گیا بنائی گئی ہیں، اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں، اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی؟ کتنے ارب؟ 1 ارب اور 2 ارب کی بات نہیں کر رہا، 5 ارب اور 10 ارب کی بات نہیں کر رہا۔ بتاؤ 70 ارب پہ خریدی ہے یا 80 ارب پہ خریدی ہے یا 100 ارب پہ خریدی ہے؟ اتنی بڑی قیمتیں ادا کر کے تم نے یہ اسمبلیاں بنائی، تم بتاؤ سندھ اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے؟ تم بتاؤ کے پی اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے؟ تم بتاؤ جمعیت علماء اسلام کو شکست دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کتنا پیسہ سیاستدانوں سے لیا ہے؟ کب تک چھپتے رہو گے؟ کٹ پتلی حکمرانوں کے سامنے کو سامنے رکھ کر پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے بنانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا، اور اگر بڑی بات لگتی ہے تو اللہ پر اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آج اگر کچھ بھی امن ہے، ملک قائم ہے، ادارے قائم ہیں، اس میں فوج کا کردار کم اور جمعیت علماء اسلام کا کردار زیادہ ہے۔ عوام نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانی دی، عوام نے اس ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی، علماء کرام نے قربانیاں دی، دینی مدارس نے قربانیاں دی۔ آج مدارس پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مدارس کے خاتمے کی سوچ رہے ہیں۔ یاد رکھو جب جنگ چھڑے گی تو پھر مستقبل اپنے بارے میں سوچو کہ تم رہو گے یا نہیں رہو گے۔ ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے،
ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر سیاست کی ہے، اندرونی طور پر بھی ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا ہے، بیرونی طور پر بھی ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اگر تم آئین کو اپنے بوٹوں کی طرح رونتے رہو گے، اگر تم جمہوریت کو اپنے بوٹوں طرح رونتے رہو گے، اگر تم اسمبلیوں کو اپنے گھروں کی لونڈی سمجھتے رہو گے، تو پھر آج ہم میدان میں کھڑے ہیں، کل یہ سامنے کا پہاڑ بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ بزدلی کی سیاست کسی اور نے سیکھی ہوگی، میرے آباء و اجداد نے اور میری تاریخ نے مجھے جرت کی سیاست سکھائی ہے، میری گٹھی میں جرت ڈالی گئی ہے، میں بزدلی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ المسلم لیس بجبان، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوا کرے۔ میرے محترم دوستو، یہ پشین پہلی بھی جمعیت کا قلعہ تھا، آج بھی جمعیت کا قلعہ ہے اور آئندہ بھی جمعیت کا قلعہ رہے گا۔ تو آئے چتادا دوست ستران پسو گٹل دا ہما مخ کے ہم گٹ رہی دی اور تراغیل مخ کے ہم گٹ رہی دی اور تراغیل مخ کے ہم گٹ رہی دی نن والے تا سوال پیدا کر تو والے کا انصاف خبر کول غوارے نبیہ دا انصاف ہوا آیا چھ مولی کمال دن نے حکم بنیاد بند سے دعا انصاف منجس دا دا انصاف منجس دا ندا چھ تو مظفر آگا خبر ہو کے اور تو بازگار ترین بان خبر ہو درانہ خلقے و درنے بخبر سرکو و عزت بخبر سرکو سیاست آنانو اس دخل میں دی جنگ دو وقت ندا دی مرد دخل میں زینے جگڑو نا اسٹیبلشمنٹ دیر فیدے واقع دے سیاست دانے استعمال کر اور آغا سیاسی قوتنا چاہا پرون مشتر ناس تو ماں صدارت کے تحریک چلاؤ ووٹو نہ خود مخ کے ہم دمرا خستیو از دی داندی والے بینا اولن وائشی داندی والے لگا دغه نتیجه تا ته پرون په لاس درغله هلته تا لیوه نن چې کرسۍ درته حواله کړه نو هغه ووټ ایمانداره ووټ سره په کرسیو به خرڅېږي سیاستدانانو ما ته راغلي وو میاں شہباز شریف سے ہم رہ گئے کوتا یہ دوار رہ گئے میاں نواز شریف سے ہم رہ گئے کوتا ماں پھر بغلط روانس ہوئی اس ہم فضل رحمان ناس تو باغت آئے راہ سے پیوزائے اپوزیشن کو اور انشاءاللہ تی پاکستان دے عوام و حقیقی نمائندگی بکو دا غلطی مکوئے چھ مکم طرف بند روان ہے دا سے ندا ماتا چھ کم منجی سنہ کڑی دی ماتا چھ کم منجی سنہ کڑی دی لہا وہ بے حضر خباری ہوں مولی صاحب دا رہتا ہمت تا
خبر ازاڑا پزاڑا خبر مجبور ہے مدرمان محترم ورونو اول موضوع دغه اسمبلی دادا چې د 8 فروری 2024 الیکشن دغه نتائج موږ نه تسلیمو او راسه لاس پورته کې قرارداد پاس کړي چې د 8 فروری الیکشن د پشین عوامو د بلوچستان عوامو مسترد کر بلوچستان کے عوام آج اس جلسے میں ایک قرارداد کے ذریعے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں. اب عوام براہ راست اسمبلیاں کریں گے. بلوچستان اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو آج یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے نمائندے ہیں، جنرلوں کے نمائندے ہیں، عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے. مجرم کو اب مجرم کہنا پڑے گا، مجرم کو بے نقاب کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ العزیز ہم نے جو بات کی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کی ہے، مصلحتوں کا شکار ہو کر بات نہیں کی. میرے محترم دوستو، پاکستان 75 سال گزر گئے، ہم نے پون صدی گزار دی. پون صدی کی اس تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تو اسلام نظر نہیں آتا. ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے، ملک کو ایک غیر محفوظ ریاست بنایا جا رہا ہے، ملک کو غلط پالیسیوں کے نتیجے میں بدامنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور اگر ہم نے یہ ملک جمہوریت کے لیے حاصل کیا تھا تو 75 سال میں ہمیں جمہوریت نظر نہیں آ رہی ہے. اگر ہم نے یہ ملک معاشی خوشحالی کے لیے حاصل کیا تھا تو 75 سال سے ہماری معیشت آج کہاں کھڑی ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. جہاں آج ہم پسماندگی کی حالت میں کھڑے ہیں، جس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا، جس ملک کو جمہوریت کے لیے حاصل کیا گیا، جس ملک کو خوشحال معیشت کے لیے حاصل کیا گیا، 75 سال میں یہ تینوں مقاصد حاصل نہیں ہو سکے. کس کے ہاتھوں منہ تو کالا کیا جاتا ہے سیاستدانوں کا، لیکن ان تینوں مقاصد میں راستے میں رکاوٹ ہمیشہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، اور یہی پاکستان کے انحطاط کی ذمہ دار. یہ سب اپنی عیاشیاں جانتے ہیں، یہ صرف نظام پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. انتخابات کے نام پر حکومت عوام کی، لیکن عوام کو غلام بنایا جاتا ہے، اس کو حکمرانی نہیں دی جائے گی. آج ضرورت ہے سمجھ. ہم نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان میں ایجنڈے کی طور پر لائی گئی ہیں، اور ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے. لیکن ہمیں تو کسی سیاسی جماعت پہ اعتراض تھا. ہم تو ایک سیاسی جماعت کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنایا، لیکن ہم نے اس میں ایک بات کہی تھی کہ قادیانیوں کو دوبارہ ایک مسلمان کا سٹیٹس دلانے کے لیے کچھ قوتیں کام کر رہی ہیں، لیکن جس راستے سے ان کو ناکامی ہوئی
آج سپریم کورٹ کے ذریعے سے وہ ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ آپ کے مشین کا رہنے والا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے ہاں قومیت صرف دین کی بنیاد پر ہے، نہ بلوچ نہ پٹھان، مسلمان مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی برادری کو چھوڑا یا نہیں اسلام کے لیے؟ میں جناب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ اس کے اپنے شہر سے پکارنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قادیانیوں کو جو رعایتیں دینے والا فیصلہ کیا ہے، آپ کو علماء کرام نے کہہ دیا کہ آپ کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ کا فیصلہ ختم نبوت کے عقیدے کو نقصان پہنچانے کا سبب ہے، آپ کا فیصلہ قادیانیوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ ہے، اور ان کا متفقہ جواب بھی آ گیا ہے۔ لیکن جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو تو ان لوگوں سے اب فتوے پوچھ رہا ہے جن کے فتووں پر ہمیں کبھی اعتماد نہیں رہا۔ میں چین کے لوگوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ میری تائید کریں۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا تو مجھے پشین کا تصور کرو، اور فائز عیسیٰ کا پشین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جہاں تعلق عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا میں ایک فساد مچا ہوا ہے۔ امریکہ ساری دنیا میں جمہوریت کی بات کرتا ہے، لیکن پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جمہوریت کے قتل کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں مارشل لاء کو سپورٹ کرتا ہے، ساری دنیا میں وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن افغانستان میں اترتا ہے، 20 سال تک افغانوں کا قتل عام کرتا ہے، اور وہاں پر جب امریکہ کے خلاف جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک جرنیل اپنے مسلمان بھائی کے مقابلے میں امریکہ کا اتحادی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا رشتہ دنیا میں اسلام کے حوالے سے، اسلام کے کوئی حدود نہیں ہوتے۔ اسلام ساری دنیا کے مسلمانوں کا مشترک ہے۔ ہم نے امریکہ کے ناجائز قبضے، اس کی جارحیت کو مسترد کرتے ہوئے افغانستان میں امارت اسلامیہ کا ساتھ دیا تھا، اور اگر آج بھی وہ اسلام کے عالم کو بلند کیے ہوئے ہیں، ہمارا مشترک مقصد ہے ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ اس موقف پر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، جنرل کیا نام ہے ہمارا، مشرف کے زمانے میں بھی میں کوئی 5-6 مہینے جیل میں رہا ہوں، ہم نے پرواہ نہیں کی اس بات کی۔ آج آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تم نے 20 سال تک افغانوں کا قتل عام کیا، بمباریاں کی، بچوں کا قتل کیا، خواتین کا قتل کیا، تم نے عراق میں جارحیت کی، اور جس جرم کا الزام لگا کر تم عراق میں آئے تھے، تم نے اعتراف کیا کہ ہمارا الزام غلط تھا۔ اس کے باوجود تم نے ابو غریب جیل میں مسلمان قیدیوں کے اوپر
زندہ مسلمان کے اوپر کتے چھوڑے اور کتوں سے ان کے گوشت کو کاٹا ہے. تم نے انہیں ننگا کیا, تم نے ان قید خانوں میں ان کے سامنے قرآن کریم کو بوٹو تلے تم نے ان کا غیرت کا خون کیا, تم نے ان کے عقیدے کا خون کیا, حکومت خانے بنائے, پھر بھی تم انسانی حقوق کے علمبردار. کس بات پر علمبردار ہو؟ انسانی حقوق کی علمبرداری کس بنیاد پر؟ تم نے جو لیبیا میں کیا, کیا وہ انسانی حق تھا؟ میرے پاس امریکی آئے, مجھے کہا جی افغانستان میں انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. برطانیہ والے بھی آئے کہ جی افغانستان میں بچیوں کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے, انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو ابھی غزہ میں ہو رہا ہے, جہاں 6 ماہ کے اندر 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے گئے, جس میں سب سے بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے, اس کے بعد بڑی تعداد خواتین کی ہے, ہماری ماں اور بہنوں کی ہے, اور تم اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کو حمایت کر رہے ہو, تم ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہو, تم ان کو میزائل فراہم کر رہے ہو, تم ان کو لڑاکا جہاز فراہم کر رہے ہو. تمام امداد انسانیت کا حق ذبح کرنے والے, انسانیت کے قتل عام کرنے والے, ان کو سپورٹ کر رہے ہو. کیا وہ بچیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کو تعلیم کا حق نہیں تھا؟ کیا وہ چھوٹے بچے انسانی حق نہیں رکھتے؟ کیا وہاں کے بوڑھے انسانی حق نہیں رکھتے؟ کیا وہاں کی مائیں اور بہنیں انسانی حق نہیں رکھتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کی تعلیم کی بات کرتے ہو؟ تعلیمی ادارے تو تم نے تباہ کیے, انسانیت کا قتل عام تو آپ نے کیا. اور آج پاکستان میں اگر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے, اس کی سرپرستی بھی تو آپ ہی کر رہے ہیں. کس چیز کی جمہوریت ہے؟ تو میرے محترم دوستو, جب الیکشن گزرا تو ضمنی الیکشن آیا. جمعیت علماء اسلام نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا. ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہم نے. ایک سیٹ ایسی تھی کہ جہاں کوئی فوت نہیں ہوا تھا, جہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا. بعض دفعہ حادثات کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو پاتے. وہاں ہمارے ساتھی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی کہ نتیجہ غلط ہے, اور اس نے ثابت کیا کہ نتیجہ غلط ہے. دوبارہ الیکشن کے لیے اجازت دے دی اس کو. تو ہم نے کہا کہ یہ ضمنی الیکشن کے زمرے میں نہیں آتا, تو اس امیدوار کو اجازت دی جائے. ہم نے یہاں قلعہ عبداللہ میں حاجی محمد نواز صاحب کو اجازت دے دی, اور ہم نے سوچا کہ شاید ان کو عقل آ گئی ہو, شاید وہ ابھی وہ حربے نئے استعمال کر رہے ہوں, شاید وہ دھاندلی کے حربے نئے استعمال کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ بائیکاٹ کریں گے تو ڈی آئی خان کا آپ کا اپنا حلقہ وہ بھی رہ جائے گا. میں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے پیٹ میں کوئی جگہ خالی ہے تو ہمارے ایک سیٹ سے وہ جگہ بھی وہ پر کر دے, کوئی مسئلہ نہیں. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے رویوں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ قلعہ عبداللہ کے الیکشن میں بھی تم نے بدترین دھاندلی کرنی ہے. اگر دھاندلی کا الیکشن کر کے ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آج اس جلسے میں ہم اس حلقے کے الیکشن کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسے الیکشنوں کی. ہم اس طرح کی کٹپوتی پارلیمنٹوں میں جائیں,
بخدا میں تو جانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پشین کی عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ووٹ کی بے قدری ہو گئی، تو میں نے آپ کے ووٹ کی قدر کرتے ہوئے اسمبلی میں گیا، میں نے حلف کھایا۔ میرے دوستو، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ آج غزہ کے مسلمان پہ کیا گزر رہی ہے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اسلامی دنیا خاموش، مسلم دنیا زبانی مذمت سے آگے نہیں بڑھ رہی، جنگ بہت لمبی ہو گئی، بمباری لڑنے والوں پہ نہیں ہو رہی، اسرائیلی فوج حماس کے مجاہدین کا سامنا نہیں کر سکتے تو عوام پہ بمباری کر رہے ہیں۔ شہروں کے شہر ملبے میں بدل گئے ہیں، کتنے ہزار ملبوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، 40,000 سے زیادہ جنازے وہ پڑ چکے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس فلسطینی بھائی کا ہم پر حق ہے کہ نہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ لہذا ہم آج اس اجتماع سے یہ بھی قرارداد پاس کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستانی عوام کو ساتھ لے کر انشاءاللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ لڑتے رہے گی۔ ہمارے مجاہدین وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہیں اگر بین الاقوامی راستہ ملتا ہے اور کوئی وہاں پر جانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اسرائیل کوئی چیز نہیں، وہ عربوں کی پیٹھ پہ گھونپا گیا خنجر ہے، اور یہ خنجر ہمیں اپنے جسم سے نکالنا ہوگا، ورنہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت عرب کبھی بھی صحت مند زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اس پر بھی ہماری قرارداد واضح ہونی چاہیے۔ ختم نبوت کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ قرارداد پاس کریں کہ ہم چیف جسٹس کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور جو بھی ختم نبوت کے حوالے سے آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اس کو اور مضبوط کرنا ہے۔ اس میں نرمی کی اجازت کسی حکمران کو، کسی جج کو نہیں دی جا سکتی۔ تو میں آج اس اجتماع میں آپ کے پاس یہی ایجنڈا لے کر آیا کہ ہم الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، اس کے نتیجے کو مسترد کرتے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے ہم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور اسرائیل کے